واعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمدللہ میں نے بھی یہ آج سوچا تھا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس حوالے سے ایک بات کروں گا لیکن رانا صاحب میرے آنے سے پہلے پڑھ دیا اس لیے میں نے اس کو کیا کہ ابھی اس کو اپنا خیال کی تبدیل کیا. میں نے کہا کہ یہ آیت بھی پڑھنی چاہیے واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اور یہ ہماری سنت ہے. بے شک یہ جو کوثر ہے کثیر اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت کثیر بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت ساری ایک نعمتیں دے سکتے ہیں. سب سے بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارک ہے, ذات نبوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جو ہے امت مسلم پر احسان کیا ہے. یہ اللہ تبارک نے قد من اللہ علیہ المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ اللہ تبارک نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس امت کو رسول مکرم رسول سید الانبیاء یہ عطا فرمایا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس کے بعد تمام نعمتیں جنت اور یہ سب کچھ جو بھی ہیں اور پھر مدینہ کی ریاست بھی نعمت تھا اور یہ پاکستان بھی ایک نعمت ہے کہ جو مسلمہ امت مسلموں کو ملی ہے. مسلم امت کو پاکستان ملا ہے. یہ پاکستانی وہ خالی نہیں ہے اس لیے کہ آپ لوگوں نے اس وقت جو ہے 56 اور کوئی کہتا ہے کہ 64 ملک ہیں اسلامی ملک ہیں 64 ہیں کوئی کہتا ہے 12 جتنے بھی ہیں ان سب کو ایک ترازو کے پڑھنے میں رکھتے ہیں اور دوسرے پاکستان کو ترازو کے پڑھنے میں. تو باوجود جیسے کہ ابھی وہ بات کی ہے کہ پاکستانی کتنے ہیں وہ انڈیا نے کہا کہ 2 لاکھ ہے انڈیا کسی انڈیا کا 2 لاکھ ہے. تو اصل وزن جو ہے وہ یہ ہوتا ہے تعداد پر نہیں ہوتا ہے نا کوالٹی پر ہوتا ہے. کوالٹی کیا ہے تو کوالٹی جو پاکستانیوں کی جو کوالٹی ہے پوری دنیا کے مسلمانوں میں کہیں بھی نہیں ہے. غیر مسلموں کی تو بات چھوڑتا غیر مسلم تو کوالٹی والے ہی نہیں نا وہ تو بے کوالٹی لوگ ہیں. ان کی کیا کوالٹی ان کی کیا کلاس ہے جو غیر مسلم ہیں. کوالٹی تو اس کی ہوتی ہے جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ کے رسول کا ہوتا ہے وہ ہے اعلیٰ وہ ہوتا ہے کوالٹی. تو یہ ہے کچھ تھوڑی سی باتیں یہ ہے کہ ہمیں یہ یوم پاکستان یہ یوم پاکستان اس کو کیوں کہتے ہیں اور قرارداد پاکستان اصل میں ہے یہ مسلم جو ہے 1906 میں بنی تھی لیکن یہ تحریک جو ہے وہ یعنی آزادی کی تحریک جو 1857 سے چل رہی تھی. لیکن مسلمان پہلے جو ہے ہندوستان کی آزادی کی تحریک جو ہے مسلمانوں نے شروع کی تھی. یہ ہندو تو بعد میں آئے ہیں تو انہوں نے کانگریس بنائی تھی. مسلمانوں کی کانگریس جو ہے مسلمانوں نے بنائی تھی ہندوؤں نے نہیں بنائی تھی. لیکن اس میں سازشی طور پر برطانیہ کی اور ہندوؤں کی سازشی طور پر ملی جلی سازش کی وجہ سے اس میں ہندو جو ہے وہ داخل ہوتے گئے. جواہر لال نہرو کی دادی وغیرہ یہ سب بعد میں آئے ہیں. یہ بعد میں خلافت تحریک جو ہے مولانا محمد جوہر اور مولانا شوکت جوہر انہوں نے یہ شروع کیا تھا تحریک کو آزادی کی تحریک کو وہاں سے بلکہ یہ آزادی کی تحریک خلافت کی تحریک ہے تحریک خلافت کی ہے. تو بعد میں جب ایک منصوبہ بندی کے ذریعے سے اس میں ہندو زیادہ یہ آتے گئے اور برطانیہ جو ہے حکومت برطانیہ جو مسلمانوں کو یعنی آزادی کے وقت یہ ہندوستان میں مسلمانوں کو دینا نہیں چاہتی تھی بلکہ ہندوؤں کے درمیان. تو انہوں نے ہندوؤں کو پیچھے سے پش کر کے اس کے اندر شامل کیا کانگریس میں. اس میں ہندوؤں کی تعداد جب زیادہ ہو گئی اور مسلمانوں کا یہ باور ہوا کہ بھائی ہمیں یہ جو ہے آزادی مل بھی گئی یہ ہندوؤں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی ہم پھر غلام تو غلامی رہیں گے. تو اس طرح سے ہمارا 2 قوموں کے ساتھ یہ مقابلہ تھا. 2 قومیں سازشی قومیں تھیں اور اس کے مقابلے میں مسلمان تھے. لیکن مسلمانوں کا اتحاد تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مدد فرمائی اور وہ دوسرے. تو جب مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہوا تو کانگریس سے نکل کر 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا پہلا اجلاس ہوا. وہاں پر مسلم لیگ تشکیل ہوئی اور پھر بعد میں یہ چلتے تو مسلمان اس بات پر جو ہے وہ ہو رہے تھے کہ بھائی 2 خیال تھے کہ بھائی وہ ساتھ میں ہی کریں کہ یعنی آزادی ہو جائے تو ٹھیک ہے وہ مسلمانوں کا یہ اتنا جتنی آمد پرسنٹیج مسلمانوں کی ہے اتنے حقوق ان کو دے دیں گے باقی جو ہیں وہ ہندوؤں کے پاس رہیں گے. اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر یہ ہے کہ ایک جو پاکستان بننے سے پہلے ایک ملی جلی عبوری حکومت بھی بنائی گئی. لیکن وہ تھوڑے دن چلنے کے بعد ہندوؤں کے لیے تھا کہ بھائی جو وزارتیں ہوتی ہیں وزارت خزانہ وزارت دفاع یہ وہ ان میں سے مسلمانوں کو کیا دی جائے.
تو پہلے انہوں نے خزانہ جو ہے وہ یہ لیاقت علی اس کے وزیر خزانہ بنے، یعنی جو پوری حکومت تھی لیاقت علی خان جو ہے اس کے وزیر خزانہ بنے. تو انہوں نے کہا بھائی سارے جتنے بھی یہ نوٹ ہیں سب کینسل ہیں، اور لہٰذا ہم یہ نئی کرنسی جو ہے وہ ایشو کی جائے گی، لہٰذا وہ سب لوگ اپنے اپنے جمع کرا دیں. ہندوؤں کے پاس بے شمار مال تھا، مسلمان تو ویسے غریب تھے، مالدار بھی تھے، نواب بھی تھے، لیکن بات یہ پڑی ہوئی تو ہندوؤں نے کہا بھائی یہ نہیں، تو مسلمانوں سے الگ کرو. یہ ہوئی تو پھر یہ ہے کہ 1940 میں جو بھی اس کی ہے کہ روایتیں ہیں کہ وہ چاہے خلافت تحریک خلافت کا نصب ہوا یا کچھ جو بھی کچھ ہوا، لیکن اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک مضبوط روایت ہے جو ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ جو اجلاس ہوا جس کے قائد اعظم نے جس کی صدارت کی، اس میں بھی مختلف لوگوں نے تقریریں کی یہ کی. آخر میں جب ترک مسلمین کے صدر تھے ان کا نمبر آیا انہوں نے ایک بات کی کہ بھائی دیکھو if they are going to offer me، انہوں نے وہ ماچس پہلے زمانے میں موسیقی جلانے کے لیے ماچس ہوتی ہے اس سائز کی، انہوں نے ایسے کر کے جیب سے نکالی اور کہا کہ جینٹلمین you see if they are going to offer me this size of Pakistan I will put my thumb on it and will say پاکستان سے دبا. تو جب یہ بات کی تو سب نے تالیاں بجائیں، یہ قرارداد یہ کہ منظور ہو گئی کہ پاکستان اپنے الگ لینا چاہے، کیسا بھی چھوٹا ملے بڑا ملے جو بھی کچھ ملے پاکستان ہم نے الگ بنانا ہے. اور پھر جب یہ اتفاق ہوا یعنی یہ بات طے ہو گئی تو پھر 7 سال کے بعد یہ ہے کہ پاکستان قربانیوں کی عوض میں ہمیں پاکستان ہے. میں نے شروع میں جو قرآن کی تلاوت کی تھی کہ فَاسْتَغْفِرُونِي وَلَا تَكْفُرُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ہر خوشی کے ساتھ جو ہے نا قربانی ہے، ہر خوشی کے ساتھ جو ہے وہ قربانی ہے. اور وہ قربانی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تسلی دی کہ قربانیوں سے نہیں گھبراؤ، یہ تو میرا امتحان ہے، لیکن اس قربانی کے بعد تمہیں کیا دیتا ہوں وہ ہے. تو قربانیاں ہوئیں لوگوں کی، بچوں کی، عورتوں کی، ہر طرح کی، بوڑھوں کی، جوانوں کی، ہر طرح کی ہے کہ قربانی پاکستان کے لیے جب پیش ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قربانیوں کے بدلے میں یہ ملک تھا، یہ ملک ہمیں مل گیا. ہم میں بھی پاکستان ملنے کے بعد پیدا ہوا ہوں اور ہم سب جہاز سے بھی سوائے عبدالرحمٰن صاحب کے ساتھ میرا خیال ہے ہم سبھی پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوئے. ہاں تو پاکستان جب بنا تو میں تو اپنی ماں کے رحم میں تھا اور میری دادی بتاتی تھی کہ ہم نے اردو پر سفر کیا اور میری امی اس کی بوجھ کی وجہ سے وہ گر پڑی. تو اس حال میں یہ تو میں اپنی ماں کی ہے کہ ایسے قربانی ہوتا ہے، میرے شمار قربانی دیکھ کر یہ ملک حاصل ہوا ہے. اور ایک بات جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھو یہ ملک تو اللہ نے بنایا ہے اور یہ قیامت تک رہے گا. جو اس کے ساتھ وفا کرے گا وہ باقی رہے گا، جو اس کے ساتھ وفا نہیں کرے گا وہ کبھی باقی نہیں رہے گا. نہ اس کو عزت ملے گی، نہ اس کو دولت ملے گی، نہ اس کو پیار محبت ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا. اگر ہم نے اپنے آپ کو باقی رکھنا ہے نا تو اس ملک کے ساتھ ہمیں رشتہ جو ہے مضبوط کرنا پڑے گا، کیونکہ جیسا قربان صدیق صاحب نے بتایا کہ اس کی بنیاد جو ہے لا الہ الا اللہ. اس کے ساتھ وفا کرنے کا مطلب، پاکستان کے ساتھ وفا کرنے کا مطلب یہ ہے، اس کے ساتھ نسبت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نسبت لا الہ الا اللہ محمد رسول کے ساتھ قائم ہے. اس کو ہم نے اپنے سینے میں جس طرح سے کلمہ سینے میں ہے اس طرح سے ہم نے پاکستان کو بھی اپنے سینے میں کہ میں نے اس کی ترقی کے لیے، اس کی عظمت کے لیے، اس کی شان کے لیے، اس کو دنیا میں نمایاں کرنے کے لیے میں نے کام کرنا ہے. یہ عہد کرنا ہے آج ہمیں. ہمارے بڑوں نے جس عہد کیا تھا، جس طرح سے 1940 میں سے 77 سال پہلے، وہ تجدید عہد یہی ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ وفا کروں گا، میں اس کے ساتھ دغا نہیں کروں گا، میں اس کے ساتھ وفا کروں گا. آج ان لوگوں نے جو کچھ کیا وہ ہمارے سامنے ہے کہ پاکستان میں مل گیا ہے. اب ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں کوشش، اپنے آپ کے لیے کر رہے ہیں، اپنی آپ کو بڑھانے کے لیے کوشش. اگر ہم نے اپنے آپ کے لیے بھی کوشش کرنی ہے تو پاکستان کے ساتھ وفا کرنی ہے، پاکستان کے ساتھ دغا کو بھولنا ہے، چوری، بے ایمانی، جھوٹ، رشوت اور تمام چیزوں کو بھول کر اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس بنیاد اس کے ساتھ جڑ کر اس پاکستان کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. ہم سب عہد کے لیے تیار ہیں نا؟ انشاءاللہ ہم تیار ہیں نا؟ ساتھ بھاگے بولے کہ ہم پاکستان کے ساتھ وفا کریں گے، ہم پاکستان کے وفا کریں گے. اور اس کے لیے دیکھیں کوئی بھی جب عہد کرتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ وفا کا جب اظہار کرتے ہیں
تو اپنی ذات کو بھلانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو بھلانا پڑتا ہے، اپنی قومیت کو بھلانا پڑتا ہے، اپنی شخصیت کو بھلانا پڑتا ہے، اپنے نسل کو بھلانا پڑتا ہے کہ بھائی میں کیا ہوں، میں مہاجر ہوں، میں اردو بولنے والا ہوں، میں پنجابی بولنے والا ہوں، میں پشتو بولنے والا ہوں، یہ بولنے والا ہوں. یہ کہہ تو اللہ تعالیٰ نے زبانیں بنائی ہیں مختلف جگہ میں. مثلا ایک شخص نقل مکانی کا حال، ہم جاپانی میں آ گئے، بہت سارے کہ ہمارے بھائیوں کے بچے جو ہے جاپانی ماؤں سے پیدا ہوئے جاپانی. اب وہ کچھ عرصے کے بعد 10 20 25 سال 50 سال کے بعد جو ہے نسلیں آئیں گی تو کہیں گے ہم تو جاپان میں پیدا ہوئے تھے جاپانی. تو یہ کیا ہو، جاپانی ہونا کوئی بات نہیں، پنجابی ہونا کوئی بات نہیں، پٹھان ہونا کوئی بات نہیں، مسلمان ہونا. ہم سے کیا جواب دیا جائے گا پیپر کے اندر؟ پوچھا جائے گا کہ ہم کون ہیں؟ ہم سے تو سب کیا تھا؟ ہاں من ربو کا مان جائے گا، قبر میں جانے کے کیا ہے من ربو کا مان.